بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے. حضرات سامعین کرام، نوجوان دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی مجلس جو برپا کی گئی ہے، جیسا کہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ آج بھی اللہ کی توفیق سے ہمارا وہی پرانا موضوع ہے جس کا نام ہم نے صالحین کے اندر غلو کرنے کے بجائے حد ہو گئی رکھا ہے. اصل تو موضوع یہ ہے کہ صالحین، بزرگان دین، متقین، نیکوکار لوگوں کی شان میں جو غلو ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں، اصل موضوع وہ ہے کہ یہ چیز اسلام میں کہاں تک جائز ہے، درست ہے یا نہیں، قرآن و سنت میں اس کی کیا حقیقت ہے. لیکن ہم نے بجائے غلو فی الصالحین کے، ہم نے اس کا موضوع حد ہو گئی رکھا ہے. دوستو، وقت جو گزر رہا ہے دنیا کے اندر، ہم مسلمانوں کے اوپر ایسے موضوعات کو اصل میں چھیڑنا بہرحال مناسب نہیں ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ جو لوگ بدعقیدگیوں کے شکار ہیں، جو لوگ غلط کام کرتے ہیں، انہیں نہ روکنا ان غلط کاموں سے، ان غلط کاموں پر انہیں تنبیہ نہ کرنا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. وہ بے حیا بن کر کے غلط کام کر رہے ہیں اور بدعقیدگیوں کے شکار ہیں، تو ہماری تو یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان بدعقیدگیوں سے انہیں روکیں اور امت کو، امت کے ریوڑ کو، امت کے افراد کو بکھرنے سے، ٹوٹنے سے، شکست اور ریخت سے اس امت کو ہم محفوظ رکھیں، کوشش کریں کہ انہیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع کریں. میرے عزیز، آج اس امت کے درمیان اتحاد کی بہت سخت ضرورت ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جتنی پارٹیاں، جتنی تنظیم، جتنی تحریک، جتنی جماعتیں موجود ہیں، ہر ایک اتحاد و اتفاق کے دعوے کرتے ہیں، ہر ایک امت کے درمیان اتحاد کی دعوت پیش کرتے ہیں، لیکن ان کے ہاں اتحاد اور اتفاق کا جو تصور ہے وہ خود انہوں نے اپنے ارد گرد ایک دائرے بنائے ہوئے ہیں. ان کے ہاں تصور یہ ہے کہ اے لوگوں، اپنے اپنے دائروں کو چھوڑ کر ہمارے دائرے میں آ جاؤ.
اگر مسئلہ یہ ہو کہ جو حق ہے اسے قبول کر لو، جو باطل ہے اسے چھوڑ دو، تو بات بہت آسانی کے ساتھ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے اور بڑی جلدی امت کے اندر اتحاد ہو جائے۔ لیکن مسئلہ یہاں حق و باطل کے سمجھنے کا نہیں، بلکہ مسئلہ یہاں یہ آتا ہے کہ ہم جیسے تیسے بھی ہیں، اتحاد اسی شکل میں کر سکتے ہیں جب آپ اپنی جماعت اپنی پارٹی کو چھوڑ کر ہماری جماعت ہماری پارٹی میں ضم ہو جائے۔ یہاں بات آ کر کے مشکل میں پڑ جاتی ہے۔ کسی زمانے میں ہمارے ہندوستان کے اندر آپ کو پتا ہوگا کہ گاندھی جی نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ ہمارے دیش میں ہر قسم کے پھول ہیں، ہر قسم کی کلیاں ہیں، گلاب بھی ہیں، چمپا بھی ہیں، چمیلی بھی ہیں، پھلا پھول بھی ہیں، ہر قسم کے پھول ہیں۔ ہمارا دیش ایک گلدستے کی طرح ہے جس میں رنگ برنگے پھول کھلے ہیں، اس میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، پادری بھی ہیں، اس میں پارسی بھی ہیں، اس میں بدھ مت بھی ہیں، اس میں جین بھی ہیں، سارے ہیں، اور ہمارا دیش ایک گلدستہ ہے اور ہم مل جل کر کے ایک دیش کے باسی۔ آج یہی تصور لوگوں نے اسلام کے اندر بھی رکھا ہوا ہے، بالکل یہی تصور کہ اسلام بھی نعوذ باللہ اسی گلدستے کی طرح ہے جس کے اندر قسم قسم کے پھول کھلے ہوں، جس کے اندر مختلف نظریات کے رہنے والے ہوں، مختلف افکار کے ماننے والے ہوں، مختلف عقائد کے رکھنے والے لوگ ہوں۔ اسی طرح سے جس طرح ایک ملک کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ ایک گلدستے میں مختلف رنگ برنگ کے پھول سج کر کے لوگوں کے سامنے حسن پھیلاتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں اسے دیکھ کر کے، اسی طرح ایک ملک کے اندر بھی مختلف لوگ رہ کر کے مختلف دھرموں کے باوجود بھی وہ متحد رہ کر کے کام کریں۔ اسی طرح سے ہمارا اسلام بھی لوگوں نے اس طرح سمجھا ہوا ہے کہ اس کے اندر بھی مختلف نظریات، مختلف عقائد، مختلف خیالات، مختلف دین رکھنے والے بھی اسی طرح سے مل جل کر کے رہیں اور اختلاف پیدا نہ ہو، نہ اختلاف کیا جائے، نہ اسی طرح سے کسی کے خلاف کوئی آواز اٹھائی جائے، نہ کسی کو کچھ کہا جائے۔ میرے عزیز، یہ اصل میں یہ جو نظریہ ہے یہ بذات خود نہایت ہی خطرناک اور نہایت ہی بھیانک نظریہ ہے، غلط نظریہ ہے۔ اسلام کے اندر مختلف رنگا رنگی نہیں ہے، اسلام کے اندر صبغت اللہ کا رنگ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں یہ نہیں کہتا ہے کہ اے لوگو تم فلاں کے رنگ میں رنگ جاؤ، فلاں کے رنگ میں رنگ جاؤ، فلاں کے رنگ میں رنگ جاؤ، بلکہ اسلام نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اے لوگو اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ اور اللہ کے دین کے اوپر قائم ہو جاؤ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور اے نبی کے صحابہ اگر لوگ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم اپنے نبی کے اوپر ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ مختلف رنگوں میں نہ تھے، ان کا ایک ہی رنگ تھا، مدینے والے کا رنگ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رنگ دیا تھا وہی رنگ ان کے اوپر چڑھا ہوا تھا۔ لیکن یہ آج کل کے دور میں بہت سارے ایسے سیکولر دماغ کے مولانا مولوی لوگ ہیں بیچارے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، جو یہ کہتے ہیں کہ امت کے اندر شہر وردی بھی چلے گا، امت کے اندر نقش بندی بھی چلے گا، امت کے اندر کلب علی بھی چلے گا، امت کے اندر یعنی جو ہے علوی بھی چلے گا، امت کے اندر رفائی بھی چلے گا، تیجانی بھی چلے گا، شاذلی بھی چلے گا، سب حنفی بھی چلے گا، شافعی بھی چلے گا، مالکی بھی چلے گا، بہائی بھی چلے گا، سب چلیں گے، سب امت کے لوگ، امت کے اندر سب چلے گا، جیسا بھی ہے لوگ جیسے بھی کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، بس بحیثیت مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ، بات ختم۔ یہ نظریہ یہ اتحاد کی دعوت نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کسی ایک مفاد کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح سے امت کو جمع کرنا ہے۔ لیکن اس میں کیا امت کا بھلا ہے؟ کیا امت اس میں خیر پا سکتی ہے؟ کیا امت اس میں اللہ کو راضی کر سکتی ہے؟ کیا لوگ جو اس طرح کے نعرے لگا کر ایک پلیٹ فارم پہ لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ میرے دوست، ہرگز نہیں کامیاب ہو سکتے۔ یاد رکھو، اتحاد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر قائم ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اتحاد کسی اور نظریے یا کسی اور بنائے ہوئے لوگوں کے جو دھرم یا بنائے ہوئے افکار اور خیالات ہیں ان کے اوپر ہرگز اتحاد امت کے اندر نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے عزیز، آج جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ لوگوں قرآن و سنت کے اوپر متحد ہو جاؤ، دنیا کے اندر صرف یہ دو چیزیں ہیں، ایک ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے اور ایک ذات حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو لوگ ان کے اوپر متفق ہیں وہ مسلمان ہیں، اور جو لوگ ان کے اوپر متفق نہیں ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، بھلے اپنی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ اور دعوے ایمان کے کرتے ہوں۔ لیکن آج جب یہ کہا جاتا ہے تو جتنے بھی مختلف پارٹیوں اور جماعتوں کے لوگ ہیں وہ ایک سر میں ہم کو گالیاں دینا شروع کرتے ہیں، اور ایک آواز میں لا مذہب بددین اور غیر مقلد اور وہابی اور اہل حدیث پتہ نہیں کیا کیا نام دے دے کر کے سب ایک پلیٹ فارم پہ ہو کر کے اور ہمارے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ ایسے مولویوں کو اور ایسے عوام کو ہدایت عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، میرے دوست، حقیقت یہ ہے کہ اتحاد بہت اچھی چیز ہے اور وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے، اس لیے ہم سب کو تمام دائرے توڑ کر، تمام جماعتیں توڑ کر صرف قرآن و سنت کی بیس پر جمع ہو جانی چاہیے۔ ہمارا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، ہمارا عمل اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہو، ہمارا اخلاق، ہماری سوچ، ہمارے معاملات، ہمارا رہن سہن، ہمارا طرز زندگی، ہمارا طرز ملک، ہمارا نظام ملک سب کچھ قرآن و سنت کے مطابق ہو، یہی ہم چاہتے ہیں اور اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اور اسی کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں۔ اور امت کے درمیان جو نقائص، جو برائیاں، جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان خرابیوں کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر کے بیان کیا جائے اور لوگوں کے سامنے اسے واضح کیا جائے تاکہ دنیا کے لوگ صحیح طور پر اصلی اور حقیقی دین کو سمجھ سکیں، اور اس ملاوٹ والی دنیا میں جہاں دین کے اندر بھی مختلف چیزوں کو ملا دیا گیا ہے، اس طرح سے حق واضح طور پر ان کے سامنے کھل کر کے آ جائے۔ اور میرے عزیز، ہم نے ہمارے ملک میں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہندوستان ہو کہ پاکستان ہو کہ بنگلہ دیش ہو، ان ملکوں کے اندر بالخصوص ہمارے ہاں دو جماعتیں بڑی سر فہرست ہیں اور آپس میں کبڈیاں خوب کھیلتی ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ایک محاذ تو بریلی شریف کا ہے، خان صاحب نے سنبھالا ہوا ہے، اور دوسرا محاذ ہے سہارنپور دیوبند کا، جسے قاسمیوں نے، ندویوں نے اور ان لوگوں نے پورے سنبھالا ہوا ہے، اور اس طرح سے جناب علی وہ ایک دوسرے کے اس میں کبڈیاں چل رہی ہیں۔ ایسی شکل میں ہماری پوزیشن صرف تیسری کی ہے، اور ہمیں یہ دونوں لامذہب اور بے دین قرار دے کر کے بالکل صدقے کا مال، کہتے ہیں تم زکوٰۃ کے مال ہو، ہم نے تم 2.5% ہم نے تم کو نکال دیا ہوا ہے، اور ہم میں ملنے کی کوشش مت کرو۔ ہم نے کہا تم دونوں مل جاؤ نا، پھر دونوں تم کبڈیاں کیوں کھیلتے ہو؟ ہم نے کہا بھائی میرے اپنی کتابیں اٹھاؤ، چاہے وہ بریلی شریف کے خان صاحب کے ماننے والے لوگ ہوں، چاہے وہ سہارنپور دیوبند کے علماء کرام ہوں۔ ہم نے بریلی شریف کے خان صاحب کی بھی کتابیں پڑھی، ہم نے دیوبند والوں کی کتابیں پڑھی، ملفوظات اعلی حضرت ہو کہ فتاوی افریقیہ ہو کہ فتاوی رضویہ ہو کہ امام احمد رضا اور ان کے مخالفین ہوں، یا ان کی اپنی جو مختلف عقائد پہ مبنی کتابیں ہیں، ہم نے وہ بھی پڑھی، اور ہم نے فضائل اعمال بھی پڑھی، تبلیغی نصاب بھی پڑھی، ارواح ثلاثہ حکایت ارواح ثلاثہ بھی پڑھی، حکایات اولیاء بھی، اشرف علی صاحب تھانوی کی بڑی فتاوی رشیدیہ بھی پڑھی، تذکرۃ الرشید بھی پڑھی سوانے، اور اسی طرح اشرف السوانے خواجہ حسن کی بھی پڑھی، اسی طرح سے المفند المہند عقائد اہل سنت دیوبند بھی پڑھی، اور اسی طرح سے ہم نے امداد السالکین بھی پڑھی، مبشرات دیوبند بھی پڑھی، اور بہت ساری عقائد کے اوپر اور ان کے مذہب اور مسلک کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اور علماء نے لکھی ہم نے پڑھی۔ لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک بات بڑی عجیب و غریب لگتی ہے کہ ہمارے جو بریلی والے لوگ ہیں، بیچارے بریلوی برادران ہیں، ہے نا، خان صاحب گروپ کے لوگ ہیں، یہ جو بولتے ہیں ہم ٹھونک کر اس کا اعلان بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر ڈٹے ہوئے بھی رہتے ہیں، یعنی جو بولتے ہیں وہ سمجھ کر بولتے ہیں، اور چاہے وہ غلط ہیں، اور بے شک غلط ہیں، یقیناً غلط ہیں، ان کے ایمان اور عقیدے بھی غلط ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ خم ٹھوک کر چوراہوں پر، مارکیٹوں کے اندر اور روڈوں کے اوپر اپنے جلسوں میں بولتے ہیں۔ لیکن ہمارے جو دوسرے برادران ہیں، سہارنپور دیوبند اور یہ دیوبندی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ بیچارے بولتے تو ہیں لیکن اللہ انہیں ہدایت دے، یہ کیا بولتے ہیں اور کیا لکھتے ہیں یہ خود سمجھتے نہیں۔ یہ بولتے ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ابھی کیا بولا ہے اور ہماری کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ عجیب و غریب مسئلہ ہے یہ۔ تو ایسی صورت میں آپ کہتے ہوں گے کہ یہ تو آپ بریلویوں کی سائڈ لے رہے ہیں کہ جناب، جیسا کہ ہمارے ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ جناب علی وہ چونکہ پہلے بریلوی تھا اس لیے وہ بریلوی دماغ کے حساب سے بریلویوں کی لاٹھی چلاتا ہے۔ میں بریلویوں کی لاٹھی نہیں چلاتا ہوں، بلکہ جو غلط ہے اس کے خلاف میں ہر ایک چاہے وہ بریلوی ہو یا دیوبندی ہو، کوئی بھی ہو، جو غلط ہے اس کے خلاف لاٹھی چلاتا ہوں۔ تو میرے عزیز، حوالے جہاں تک جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، جو میں نے دیوبندیوں کی کتابوں میں پڑھی، جو میں نے بریلویوں کی کتابیں پڑھی، ہم نے ان دونوں میں
کوئی فرق نہیں پایا سوائے اس کے کہ دیوبندی چھپ چھپا کر وہی کام کرتے ہیں اور بریلوی ڈنکے کی چوٹ پر وہی سب کام کرتے ہیں، بس یہی فرق ہے، یعنی صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کیسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، ایسا مسئلہ ہماری سمجھ میں آتا ہے۔ میں کہتا ہوں ناراض کیوں ہوتے ہو؟ آؤ اپنی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، یہ کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، یہ احمد رضا خان صاحب کی کتابیں موجود ہیں، یہ زکریا صاحب کی تاریخ مشائخ چشت ہمارے پاس موجود ہے، یہ اشرف علی صاحب تھانوی کی اعمال قرآنی ہمارے پاس موجود ہے، اسی طرح سے یہ المفند المہند یہ حضرات دیوبند کی ہمارے پاس یہ کتاب بھی عقائد اہل سنت موجود ہے، تذکرہ، یہ سب کتابیں جب ہم نے ان کا مطالعہ کیا، جب ہم نے ان کو پڑھا تو واقعی بتا رہا ہوں بہت ساری باتیں ملی۔ آئیے سردست میں کہتا ہوں آؤ، اگر ایک حوالہ میں چیلنج کرتا ہوں، ایک حوالہ اگر میری بات کا تم غلط ثابت کر دو، ایک حوالہ موضوع چونکہ میرا چل رہا ہے، حد ہو گئی، اس لیے میں اس موضوع کے حوالے سے بھی آپ کو بات کرتا ہوں کہ ایک حوالہ اگر آپ غلط ثابت کر دیں تو میں 54 انعام دوں گا آپ کو، کوئی بھی دنیا کے اندر 4 آنے میں انعام دوں گا۔ آپ کہیں گے کہ جناب 4 آنے کیوں، لوگ تو کروڑوں کا انعام دیتے ہیں، میں کروڑوں کا انعام نہیں دوں گا، میں ان کو 54 انعام دوں گا۔ کیوں؟ انعام ایمان کے حساب سے ملنا ہے، ان کو ایمان کے حساب سے ہی ان کو انعام ہم دیں گے، کیونکہ انہوں نے اسلام کو 4 حصوں میں بانٹا ہے، 3 حصے تو ان کے پاس نہیں ہیں، 54 بھر ایمان ہے تو 54 بھر انعام بھی ہم ان کو دیں گے، اس سے زیادہ ہم انعام ان کو نہیں دیں گے۔ ہم ان کو کہ سومو کار ٹاٹا کھڑی ہوئی ہے، یہ بنگلہ ہے، یہ کار ہے، یہ روپے ہیں، نہ، 54 بھر انعام ایک حوالہ غلط کرنے پر آؤ ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کہیں گے ربانی صاحب حد ہو گئی، واقعی یہ بھی کوئی انعام ہے 4 آنے؟ میں کہتا ہوں انعام تو 1 پیسے کا بھی انعام ہے۔ بہرحال کسی مائی کے لال نے یہ نہیں جنا ہے کہ یہ کتابیں جو میرے پاس موجود ہیں، جنہیں میں قرآن و سنت کی چھلنیوں میں چھان کر اور لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں، میں کیسٹ لایا ہوں لیکن میرے پاس چھوٹا ٹیپ ریکارڈ نہیں تھا، اس لیے میں اس نیت سے لایا تھا کہ میں کچھ باتیں آپ کو کیسٹ کے حوالے سے بھی سناؤں، لیکن میں سناؤں گا۔ ہمارے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بہت بڑے مولانا ہیں سلمان صاحب، سید سلمان ندوی، مولانا ابو الحسن ندوی کے رشتہ داروں میں سے ہیں۔ بہرحال انہوں نے ان کی تقریر اس کیسٹ میں ہے، کسی نے ان کے کان بھر دیے، حالانکہ وہ بہت اچھے آدمی ہیں، معتدل آدمی ہیں، اور کبھی کوئی غلط بات اپنی زبان سے جلدی نہیں نکالتے ہیں، لیکن شاید انہوں نے میری کیسٹ سنی نہیں، کسی نے ان کے کان بھر دیے اور انہوں نے جناب علی تقریر کر دی، اور اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ تقریر میں حالانکہ ان سے میری کوئی ملاقات نہیں، نہ میری کوئی پہچان ہے، تب رہا کہ اگر میری آواز مولانا سلمان ندوی صاحب تک پہنچتی ہو، میں نے ان کی اور بھی کیسٹیں سنی، اخوان نے دی، واللہ مجھے اتنی اچھی لگی۔ مثال کے طور پر ایک فیض آباد کے علاقے میں ایک گاؤں ہے جگن پور، وہاں پر ان کی جو تقریر ہوئی ہے وہ کیسٹ میں نے سنی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ انہوں نے یہ کہا کہ حنفی چھوڑ دو، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ سب نسبتیں ترک کر کے قرآن و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ میں نے کہا اللہ اکبر، ماشاءاللہ، ایسے علماء کی تو ہمیں ضرورت ہے۔ لیکن پھر بھٹکل کی تقریر آئی میرے پاس تو جناب علی اس میں انہوں نے ایسی باتیں کہی ہیں کہ اگر امت کے اندر نقشبندی بھی موجود رہیں تو کیا ہے، سہروردی بھی موجود رہیں تو کیا ہے، فلاں بھی موجود رہیں تو کیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، البتہ امت ایک پلیٹ فارم پہ ہو کر کے اگر کسی کو کافر قرار دے دے وہی کافر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے میرے اوپر سراسر الزام لگایا ہے کہ میں نے احمد رضا خان صاحب کے بارے میں انہوں نے بیان دیا ہے کہ ایک زمانے میں احمد رضا خان صاحب نے کفر کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا، جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں۔ دیکھیں اس میں ان کی بھی اپنی رائے نہیں، بڑے احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جیسا کہ لوگ کہتے یا سمجھتے ہیں ان کے بارے میں، گویا مولانا سلمان ندوی صاحب کا اس کے اندر کوئی اپنا وہ نہیں ہے۔ یہ بھی بھائی کی بڑی محبت ہوتی ہے، اصل میں اپنے بھائی کو اس طرح کوئی الزام نہیں لگاتا۔ حالانکہ میرے پاس یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت موجود ہے اور مولانا سلمان صاحب نے یہ کتاب ضرور پڑھی ہوگی اور ہر دیوبندی بندہ اس کو پڑھتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر تو جناب کافر انہوں نے تو احمد رضا خان صاحب نے تو وہابیوں نام لے کر کے ندویوں، دیوبندیوں سب کو کافر، اور بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ اگر ان کے کفر میں کوئی شک کرے تو وہ بھی کافر ہو۔
لیکن ان کے بارے میں مولانا سلمان ندوی کا نظریہ دیکھیں کہ جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ احمد رضا خان صاحب نے لوگوں کو کافر کہا، لیکن مجھ بندے ناچیز کے بارے میں مولانا نے یہ رائے دیا ہے کہ اس نے کفر کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اور سنتے ہیں کہ کوئی معراج ربانی صاحب نے لوگوں کو کافر بنانا شروع کیا اور کہتے ہیں فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر۔ میں حضرت مولانا سے درخواست کروں گا کہ اللہ کرے میری آواز ان تک پہنچے کہ مولانا آپ میری کیسٹ سنیں اور انصاف کریں، میں نے کسی کو کافر نہیں کہا ہے، البتہ میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ یہ عقیدہ کفریانہ ہے، یہ عقیدہ مشرکانہ ہے، یہ عقیدہ یہودیانہ ہے، یہ عقیدہ نصریانہ ہے، یہ عقیدہ نصارہ، ہم نے کسی کو کافر نہیں کہا ہے، یہ انہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ المہم دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کا دماغ جو ہے، حضرت مولانا کہا کرتے تھے، یعنی مولانا علی میاں ندوی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں اس کا دماغ جو ہے یہ مہتر کی طرح ہے، یہ مہتر، اس کی مثال ایک مہتر کی طرح ہے۔ مہتر گندگیوں کو دیکھتا ہے، پیخانوں کی طرف دیکھتا ہے اور اسی کو دیکھ دے، اسی چونکہ صفائی کرنے، وہ چونکہ اس کا دماغ سنڈاس خانہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی نظر گندگیوں پہ جاتی ہے اور جو ہے گندگیوں میں اس کا سنڈاس ہے، یہ ہے وہ، یعنی انہوں نے یہ باتیں سنڈاس پیخانے کی لا کر کے مہتر ہے وہ، یہ ہے وہ ہے۔ اگر کوئی کیڑے وہ بزرگوں کی کتابوں میں کیڑے نکالتا ہے، اگر کسی کو کیڑے نکالنا ہے تو نعوذ باللہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ قرآن میں بھی اسے کیڑے مل جائیں گے نکالنے کے لیے، اسے تو احادیث میں بھی کیڑے مل جائیں گے نعوذ باللہ نکالنے کے لیے۔ اپنے بزرگوں کی حمایت میں قرآن و سنت کو داؤں پہ نہ لگائیے حضرت مولانا، لیکن بہرحال اللہ آپ سے نپٹے گا، آپ سے سمجھے گا کہ آپ نے اس طرح ناانصافی کی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ پیخانے کی طرف دیکھتا ہے، پیخانے ہمارے بیڈ روم میں ان کے بیڈ روم میں پھینکتا ہے۔ میں کہتا ہوں اے علماء حضرات، چاہے وہ دیوبند کے ہوں چاہے وہ بریلی کے ہوں، آؤ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، آؤ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، اور سلمان صاحب آپ کو بھی میں چیلنج کرتا ہوں، یہ کتابیں جو آپ کے علماء نے لکھی ہیں، جن کے بارے میں آپ اتنے مطمئن ہیں کہ یہ بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے نیک اور بہت بڑے صالحین تھے، یہ کتابیں رب ذوالجلال کی قسم ہے، اگر آپ کو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا علم ہوگا اور آپ مدینہ یونیورسٹی کے فارغ بھی ہیں، میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ ان کتابوں کو پڑھیں، جس میں کیا کیا گل نہیں کھلائے گئے ہیں بدعقیدگیوں کے، اور آپ پڑھ کر کے بھی چشم پوشی کر رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ سے نپٹے گا۔ اگر میں مہتر ہوں تو میں مانتا ہوں کہ میں مہتر ہوں، ٹھیک ہے میں بھنگی ہوں، لیکن گندگی تو آپ میں لگی ہوئی ہے نا، تو مہتر کا کام ہی ہوتا ہے سنڈاس اٹھانا، تو گندگی پاک کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ وہ لوگوں کو یعلمکم الکتاب والحکمہ ویزکیکم، وہ تمہیں پاک و صاف کرتا ہے، تو تمہاری شرک اور بدعت کی جو سنڈاس اور گندگیاں تمہارے دلوں کے خانوں میں، گھروں میں، بیڈ روموں میں پڑے ہوئی ہیں، ربانی اس کو دیکھ کر وہ نشاندہی کرتا ہے کہ مولانا یہ دیکھو تمہارے بزرگوں نے یہاں بدعقیدگی کا سنڈاس ہگا ہے، یہ بدبو یہاں سے آ رہی ہے، مولانا یہ دیکھو آپ کے دامن داغدار ہیں، مولانا یہ دیکھو آپ نے یہاں گند پھیلائی ہوئی ہے، مولانا یہاں دیکھو یہ بدبو پھیل رہی ہے آپ کے عقیدوں سے، تو تم مجھے بھنگی کہو، مہتر کہو، منظور ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کا وہی خواہ ہوں، اور پھر بھی میں آپ کا ایک جو ہے کیا کہتے ہیں مصلح ہی ہوں کہ آپ کے عقیدوں کو پاک و صاف کم از کم کر تو رہا ہوں، تو گندگی دکھانے والا، بدعقیدگی کی طرف نشاندہی کرنے والا، اور جو ہے توحید اور سنت کے آب زمزم سے یا توحید و سنت کے جو ہے صاف اور ستھرے چشموں سے بدعقیدگیوں کو صاف کرنے والا، اسے تم مہتر کہہ لو، اسے تم پاگل کہہ لو، اسے تم مجنو کہہ لو، اسے تم جادوگر کہہ لو، اسے تم کچھ بھی کہہ لو، یہ القاب تو بہت پہلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے لوگ دے چکے تھے۔ اگر آج ان کے دیوانوں کو اور ان کے چاہنے والوں کو اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کو اگر آپ جیسے لوگ دیتے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی نئی زبان نہیں ہے، نئی بات نہیں ہے، صرف کارورے بدلے ہوئی ہیں، بات وہی ہے۔ المہم میرے عزیز، آئیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جناب کچھ واقعات تو ہم نے حضرت بریلی کے بتلائے تھے یہ ملفوظات کے حوالے سے، آئیے میں چند ایک دو باتیں، چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، چند دو چار باتیں اور بھی میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں۔ یہ
موضوع جو ہے نا، اور جو یہ موضوع، اور میں انشاءاللہ جو کیسٹ مولانا سلمان صاحب کی ہے انشاءاللہ اگلے درس میں میں اس کو لا کر انشاءاللہ سنانے کی بھی کوشش کروں گا، کیونکہ میں کوئی کچی گولیاں کھیلنے والا نہیں کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب علی یہ دیکھو ہمارے حضرت پہ الزام لگا رہے ہیں۔ میں الزام نہیں لگاتا، اما ہمیں الزام لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ الزام سے کہیں زیادہ گندگیاں تو وہاں موجود ہیں، ہمیں گڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ استغفر اللہ، میں تو کہتا ہوں صفحے کھولو، صفحے پہ گندگیاں آپ کو بکھری ہوئی نظر آئیں گی بدعقیدگی کی۔ اور میں نے شاید پچھلے درس میں بتلایا تھا کہ احمد رضا خان صاحب کے حوالے سے کہ یہ فرماتے ہیں کہ جلد نمبر 2 کے اندر کہ حضرت غوث پاک جو ہیں ان کے دفتر میں جناب علی قیامت تک آنے والوں کے نام ہیں، یہ میں نے بتلایا تھا، ہے کہ نہیں؟ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تقلیدیت اور تفرقہ بازیاں اس قدر لوگوں کے ذہن و دماغ کے اوپر چھائی ہوئی ہیں کہ آپ یہی جلد نمبر 2 ملفوظات اعلی حضرت اٹھائیں اور صفحہ نمبر 68 یعنی 68 نمبر صفحہ آپ دیکھیں۔ کسی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت امام مہدی جو آئیں گے، قیامت جب قریب آئے گی تو جب امام مہدی آئیں گے تو یہ بتلائیں کہ وہ نماز کس طریقے پر پڑھیں گے، نماز کس طریقے پر پڑھیں گے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ طریقہ حنفیہ کے مطابق۔ طریقے امام مہدی آئیں گے تو کس کے طریقے پہ نماز پڑھیں گے؟ سنو، اور در مختار میں تو باقاعدہ یہاں تک لکھا گیا ہے کہ نعوذ باللہ حنفی مذہب لاگو ہوگا، حضرت عیسیٰ آئیں گے اور وہ حنفی مذہب قائم کریں گے۔ نعوذ باللہ، اسلام کہاں گیا؟ قرآن و سنت کہاں گئے؟ 400 سال کے بعد بنائے ہوئے ان کے یہ دھرم چل رہے ہیں، اور واقعی حماقت کی اور جہالت کی حد ہو گئی ہے۔ حنفی مذہب کے مطابق وہ کریں گے، کہیں گے کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت بھی جیسا کہ بعض اکابر کے قلم سے نکل گیا ہے کہ وہ بھی حنفی ہوں گے، تو حاشا و کلا نبی اللہ کسی امام کی تقلید فرمائے، بلکہ اس کا مطلب وہی ہے کہ حنفی مذہب کے مطابق ان کا عمل ہوگا اور اسی کے مطابق وہ عمل کریں گے، جس سے حنفی مذہب کی سب سے کامل تر تصویب ثابت ہوگی، یعنی درستگی ثابت ہوگی۔ ملفوظات اعلی حضرت حصہ 2 68 اور 69 کے اندر۔ اور کہتے ہیں کہ بعض ائمہ نے تو کشف کے ذریعے سے کشف فرمایا ہے کہ چشمہ شریعت کبریٰ سے بہت نہریں نکلی اور تھوڑی تھوڑی دور جا کر خشک ہو گئیں۔ یعنی شریعت کے چشمے سے کئی نہریں نکلی لیکن تھوڑی دور جا کر خشک ہو گئیں، مگر مذاہب اربعہ کی چاروں نہریں جوش و آب و تاب کے ساتھ بہت دور تک بہیں، آخر میں جا کر وہ تینوں نہریں بھی خشک ہو گئیں۔ باقی کون سی نہر بچی بھائی؟ کہہ رہے ہیں باقی صرف مذہب حنفی کی نہر اخیر تک جاری ہے، اخیر تک۔ کیا کیا کرشمے، گویا سب بیچارے ختم ہو جائیں گے، صرف پوری دنیا میں حنفی مذہب رہیں گے۔ جاؤ اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ سنیں تو یعنی امام مہدی بھی حنفی ہوں گے جناب علی، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی کیا ہوں گے؟ حنفیت کے مطابق وہ عمل کریں گے۔ اب یہی لوگ ہیں، یہی بزرگان دین ہیں۔ دیکھیں انہی کو بزرگان دین، احمد رضا خان صاحب کو مجدد دین بدعت، ملت اور نہ جانے کیا کیا کہا جاتا ہے۔ ہمارے ابھی آج ہی ایک بھائی کا دوست کا خط آیا ہے، نام وغیرہ نہیں لکھا ہے، اس نے لکھا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنے بدعقیدہ انہیں چوراہوں پہ کھڑے ہو کے ڈنڈے سے مارنا چاہیے، ننگا کر کے پیٹنا چاہیے، اور انہوں نے امت کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ لیکن ربانی صاحب ذرا آپ اپنی زبان ذرا ہلکی کر لیں، تاکہ کیونکہ لوگ جو ہے برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ ہمارے ملکوں میں جو لوگ خواجہ غریب النواز اور پتہ نہیں کیا کیا لگتے ہیں وہ تو سننا گوارا نہیں کرتے، تو میں بڑی نرمی سے سمجھا رہا ہوں، بہرحال سمجھ میں آ جائے چاہے نرمی یا گرمی۔ بہرحال نرمی سے تو ہم تو یہی کہتے ہیں، آج تک لوگ نرمی ہی سے سمجھاتے رہے لیکن کسی کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب یہ گرمی پڑی ہے تب لوگ گرم ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اور لوہا گرم ہوتا ہے جب ہی ہتھوڑا کام بھی کرتا ہے، لوہا گرم ہی نہ ہو، اسے بھٹی میں ڈالا ہی نہ جائے تو تم کرتے رہو، تم اس کے اوپر لکڑے مارتے رہو، لکڑی ٹوٹ جائے گی لیکن وہ لوہا ٹوٹنا گوارا نہیں کرے گا۔ تو سنو، یہی کہتے ہیں فنا فی الشیخ، کسی نے پوچھا، ان سے پوچھا حضرت سے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 51 5 1 یعنی 51، کہتے ہیں کہ حضور
फना फी शेख का मर्तबा किस तरह हासिल होता है। सुने, फना फी शेख, शेख में फना हो जाना। अभी तक आप सुनते थे फना फिल्लाह, अल्लाह में फना हो जाना। हाँ, आप सुनते थे कि जनाब अली फना फिर रसूल, रसूल में भी फना हो जाना। अब ये फना फिर शेख का दर्जा आ रहा है कि कहते हैं इसका क्या मतलब है। तो कहते हैं कि इरशाद फरमाते हैं, ये बुजुर्गान दीन है, सुनो, कहते हैं कि ये ख्याल रखे कि मेरा शेख मेरे सामने है और अपने कल्ब को उसके कल्ब के नीचे तसव्वुर करे। ये वो कल्ब, ये वो कल्ब नहीं है, कल्ब जिसके माने कुत्ता। किसी मौलवी ने तकरीर की कि हुजूरे कल्ब के साथ नमाज पढ़ा कीजिए, हुजूरे कल्ब के साथ नमाज पढ़ा कीजिए। दूसरे दिन बेचारा एक घर के दरवाजे से गुजरा, उसने ये भी बताया था कि जितना ही मजबूत हुजूरे कल्ब होगा उतना ही नमाज के अंदर बड़ी तक़वियत पैदा होगी। एक आदमी को देखा, बड़ा मोटा मुसंडा जाबिर, कुत्ता आगे बांध करके नमाज पढ़ रहा था, वो बिल्कुल सामने बांध करके। किसी ने कहा, अरे मियां, ये तुम कुत्ता आगे बांध करके नमाज पढ़ते हो हैं? तो उसने कहा कि जाहिल, वाकई तुम लोग जलसा सुनने जाते हो, लेकिन जलसे में तुम्हारे मुंह तो खुले रहते हैं, आंखें बंद रहती हैं। मैं मुंह बंद रखा करो, आंखें खुली रखा करो, तब तुम्हारी समझ में कोई बात आएगी। कहने लगे क्यों? कहने लगे अभी मौलाना ने रात को फरमाया था हुजूरे कल्ब, कल्ब को हाजिर करके नमाज पढ़ा करो, इसलिए हमने, और उन्होंने फरमाया था कि जितना कवि होगा उतने ही जो है नमाज कवि होगी, तो इसलिए हमने मोटा कुत्ता बांधा हुआ। भाई कल्ब माने कुत्ता होता है, तो ये वो कल्ब नहीं है, ये कल्ब है। कल्ब मीन्स दिल, हार्ट, यानी अपने दिल को, अपने हार्ट को अपने शेख के दिल के नीचे तसव्वुर करके इस तरह समझे कि सरकारे रिसालत से फयूज़ो अनवार शेख के दिल पर फाइज हो रहे हैं और उससे छलक कर मेरे दिल पे आ रहे हैं। फिर कुछ अरसे के बाद ये हालत हो जाएगी कि शजरो हजर यानी पेड़ और पत्थर और दरो दीवार, ये दरो दीवार, दरवाजे और दीवारों पर शेख की सूरत साफ नजर आएगी, शेख की सूरत साफ नजर आएगी। यानी जब ये तसव्वुर करते रहोगे तो फिर शेख की सूरत साफ नजर आएगी हर तरह, यहां तक कि नमाज में भी जुदा ना होगी। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आप बताओ, और शाह इस्माइल शहीद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने यही बात कही थी, जिसके ऊपर अहमद रजा खान का कलम बम्बार्ड बन के चला कि ये देहलवी, हाँ, ये काफिर है। शाह इस्माइल शहीद ने यही बात कही थी। क्यों? देखो किस तरह हमारे मुल्कों में धोखा देते हैं। तसव्वुर आना एक अलग चीज है, किसी चीज का तसव्वुर आना, ख्याल आना, ये एक अलग चीज है, और किसी चीज का ख्याल करना ये उससे मुख्तलिफ चीज है। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में बहुत सारे ख्यालात आते हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, नमाज पढ़ा रहे थे, मगरिब की नमाज थी और क़िरात करना वो भूल गए, जहरी के बजाय सिर्री उन्होंने पढ़ ली, नमाज सलाम फेर दिए। तब लोगों ने कहा भाई, तो हज़रत उमर बिन खत्ताब ने कहा भाई मैं कहीं दूसरी जगह किसी और ख्याल में था, मेरे ज़हन में कोई और ख्याल आ गया था। तो ख्याल आना इंसान नमाज में होता है, बहुत सारे उसके दिमाग में ख्याल आते हैं, जन्नत का ख्याल आता है, अगर दोज़ख की आयतों से गुजरता है तो दोज़ख का ख्याल आता है, बहुत सारे ख्यालात आते हैं बहरहाल। तो लेकिन एक चीज है ख्याल का आना और एक चीज है कसदन ख्याल करना, तसव्वुर करना, इन दोनों में फर्क है। अगर कोई शख्स नमाज पढ़ते हुए और कसदन वो तसव्वुर करे, नमाज के बजाय कहीं और अपना तसव्वुर करे, तो उसकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी, उसकी नमाज बातिल होगी। लेकिन दौराने नमाज अगर उसको ख्याल आ जाए तो कोई उसके अंदर हर्ज नहीं है और न ही उसके अंदर कोई कबाहत है। तो शाह इस्माइल शहीद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने यह फतवा दिया कि जो लोग तसव्वुर करते हैं, नमाज के अंदर तसव्वुर करते हैं, उनकी नमाज बातिल है। और ऐसे तसव्वुरात घोड़े गधों के भी तसव्वुर से बदतर हैं, नहीं करना चाहिए, चाहे शेख हो चाहे कोई भी हो। लेकिन तसव्वुर का आना ये एक अलग चीज है। तसव्वुर आया, जब दरूद पढ़ोगे नबी का तसव्वुर आएगा, तौहीद का तसव्वुर आएगा, अल्लाह का तसव्वुर आएगा, सूरह फातिहा पढ़ोगे अल्लाह का तसव्वुर आएगा, मैदान महशर का तसव्वुर आएगा, जज़ा सजा का तसव्वुर आएगा। तो तसव्वुर आना एक अलग चीज है और तसव्वुर करना, जिस तरह अहमद रजा खान साहब करवा रहे हैं कि इस तरह से तसव्वुर करे, अगर ये कैफियत कुछ दिन तक इस तरह से वो करेगा तो दरो दीवार पर अपने पीर की शक्ल सूरत उसे नजर आएगी, यहां तक कि नमाज में भी उससे जुदा न होगी और फिर हर हाल अपने साथ में पाओगे। फिर जब ये कैफियत तुम्हारी हो जाएगी तो पीर को हर हाल में अपने साथ पाओगे, जहां कहीं भी रहोगे तुम्हारा पीर अलाउद्दीन के जिन्न की तरह तुम्हारे पीछे पीछे लगा रहेगा।
ہاں وہ علاؤدین کا چراغ نہیں تھا, وہ چراغ رگڑو تو وہ جن بھوت آتا تھا. ایسے ہی یہ پیر تمہارے ساتھ ساتھ ہمیشہ رہے گا. دلیل دے رہے ہیں, سنو. مجدد دین ملت احمد رضا خان صاحب, اور میں کہا کرتا ہوں حوالہ غلط ہو چونی انعام لے کے جاؤ, چونی انعام لے کے جاؤ. ایمان چونی بھر کا ہے اس لیے چونی انعام دے رہا ہوں. اگر تمہارا ایمان پورے مکمل 1 روپے کا ہوتا تو پھر 1 کروڑ بھی ہو سکتا تھا, 1 لاکھ بھی ہو سکتا تھا, اور 100 روپے بھی ہو سکتے تھے. آؤ کہتے ہیں دلیل, کہتے ہیں کہ حضرت حافظ الحدیث سیدی احمد سجل ماسی کہیں تشریف لے جاتے تھے, راہ میں اتفاقاً آپ کی نظر ایک نہایت ہی حسینہ عورت پر پڑ گئی. ہاں یہ حافظ الحدیث تھے, راستے میں حسینہ عورت پر پڑ گئی, شاید سب بے پردہ ہی چل رہی تھی. کون سے دیش کے تھے بھئی, کون سے ملک کے تھے؟ حسینہ عورت کے اوپر پڑ گئی. سنے جناب, بلا قصد تھی, دوبارہ پھر آپ کی نظر اٹھ گئی. ظاہر حسین تھی, یہ بہت بڑے ولی ہیں بزرگ, لیکن یہ بار بار نظر پڑ رہی ہے حضرت کی. سنو, اب دیکھا, جب یہ دیکھا کہ اب دوبارہ بھی پڑ گئی تو کہتے ہیں اب دیکھا تو پہلو میں حضرت سیدی غوث الوقت عبد العزیز دباغ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیر و مرشد تشریف فرما. پہلی دفعہ پڑ گئی, چلو کوئی بات نہیں. دوسری دفعہ پڑی تو پھر کیا ہوا, حضرت سیدی عبد العزیز دباغ بغل میں کھڑے ہیں. ہاں فرماتے ہیں احمد عالم ہو کر, عالم ہو کر, یعنی یہ تم کیا کر رہے ہو بھائی, ڈیش رکھو وہاں, عالم ہو کر, یعنی غلط نظر ڈال رہے تھے حضرت سیدی احمد سجل ماضی جو حافظ الحدیث تھے. ظاہر ہے جو پیر اتنی شکتمان ہو, اور اتنا آج کل کے دور میں وہ چلتا نا, آج بچوں کا کارٹون آتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, سپر مین کہہ لو ان کو. ہاں ادھر مرید جو تھا کہیں بھٹکتا ہوا لڑکی کے نگاہوں اور اس کے حسن میں کھوتا ہوا نظر آیا, ادھر حضرت کو خبر ہوئی کہ مرید کہیں پھنس رہا ہے, فوراً پہلو میں پہنچ گئے. اعوذ باللہ, یہ ہے سپرمین بھی فیل ہے. سنو دل کے اوپر کس طرح سے طاقت و قوت رکھتے ہیں سب کچھ. تو ظاہر ہے دل کے اندر خطرات آئے برائی کے, جبھی تو انہوں نے کہا کہ احمد عالم ہو کر ہمیں بری نیتیں کرتے ہو. تو یہ بزرگان دین کا قصہ ہے. سنو میں کہا کرتا ہوں یہ لوگ بزرگان دین نہیں, یہ بزرگان تصوف ہیں. بزرگان دین الگ ہوتے ہیں اور بزرگان تصوف الگ ہوتے ہیں. یہ موضوع پہ بھی کبھی میں گفتگو کروں گا کہ بزرگان دین میں اور بزرگان تصوف میں کیا فرق ہے. سنو کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انہی سیدی احمد سجل ماسی کے 2 بیویاں تھیں. سنو انہی سیدی احمد سجل ماسی کے 2 بیویاں تھیں. سیدی عبد العزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا, سیدی احمد سجل ماسی سے, اپنے مرید سے, کہ رات کو تم نے ایک بیوی کے جاگتے ہوئے دوسرے سے ہم بستری کی, یہ نہیں چاہیے. رات کو تم نے ایک بیوی جاگ رہی تھی, ان کے 2 بیویاں تھی نا, ان کے 2 بیویاں تھی جو تیسرے کے اوپر نظر دوڑا رہے تھے, ان کے 2 پہلے سے ایکسٹرا موجود تھی. کہتے ہیں بندر کتنا بھی بڈھا ہو جائے گلاٹی کھانا نہیں بھولتا ہے. اب 2 کی عادت پڑی تھی, تیسرے پہ بیچارے سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی تیسری بھی آ جائے, 4 تک تو بہرحال حلال ہے, جائز ہے. تو جناب علی کہتے ہیں 2 بیویاں ان کے تھیں. تو حضرت عبد العزیز دباغ فرماتے ہیں کہ ایک بیوی کے جاگتے ہوئے دوسری سے ہم بستری کی, یہ نہیں چاہیے. یعنی ایسا نہیں چاہیے کہ ایک بیوی جاگ رہی ہو تو دوسری سے ہم بستری کرو. عرض کیا مرید نے, احمد سجل ماسی نے, کہ حضور وہ اس وقت سوتی تھی, سو رہی تھی. فرمایا سوتی نہ تھی, سوتے میں جان ڈالی تھی. سنو مجدد دین ملت فاضل بریلوی امام احمد رضا کانفرنس مناتے ہو نا تم, حیا کرو, حیا اور غیرت کرو, شرم کرو. اور بدعقیدگی کی اس سے بڑی مثال میں سمجھتا ہوں کہیں نہیں مل سکتی ہے. تمہارا پیر کیا کر رہا ہے دیکھو. آؤ اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والوں بھائیو, فرقہ واریت نہ پھیلاؤ, امت کے اندر تفرقے نہ پھیلاؤ. آؤ اور اپنی کتابیں پڑھو اور دیکھو کہ جس کو تم امام احمد رضا کہتے ہو, اور جسے تم عقلی میں سخن کہتے ہو, اور جسے تم کہتے ہو کہ امام الکلامی کلام الامام, یہ خطاب دیتے ہو, اور جس کی طرف منسوب کرتے ہو, فخر کرتے ہو کہ ہم رضوی ہیں, سگے احمد رضا ہیں, اور نہ جانے کیا کیا تم کتے بلی ان کے بنتے ہو. آؤ دیکھو یہ کیا فرما رہے ہیں, اور ذرا ہمیں قرآن و سنت کے حوالے سے
بتلاؤ کہ کیا یہ عقیدہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہے؟ اور عقیدے قرآن و سنت ہی سے لیے جاتے ہیں، اس کے سوا کہیں کوئی تیسرا مرکز عقیدوں کے لینے کا موجود نہیں ہے۔ سنو، کہتے ہیں کہ حضرت سوتے میں جان ڈالی تھی، فرمایا وہ اس وقت سوتی نہ تھی۔ عرض کیا حضور کو کس طرح علم ہوا؟ فرمایا جہاں وہ سو رہی تھی کوئی اور پلنگ بھی تھا؟ عرض کیا ہاں، ایک پلنگ خالی تھا۔ فرمایا اس پر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ذرا بتلاؤ مجھے۔ اور غیرت کو آواز حد ہو گئی، واقعی بے غیرتی اور بے حیائی کی حد ہو گئی۔ رات کو اس کا پیر ننگے دھڑنگے مرید اور مریدنیوں کے بیچ میں ان کے بیڈ روم میں بیٹھ کے کیا کر رہا تھا؟ یہ احمد رضا خان صاحب سے جواب لو، یا ان کے جو ماننے والے امام احمد رضا، امام احمد رضا، امام مسلک احمد رضا، مسلک احمد رضا، ہمارے ملکوں میں نعرے لگاتے ہیں بھوک مرے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، جو امت کو جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے۔ میں کہتا ہوں زیادہ تلاش، میں وہی مثال پھر دیتا ہوں، کھانے میں اگر پیشاب کے چند قطرے پڑ جائیں اور آپ کو پتا ہو جائے کہ اس کے اندر قطرہ پڑا ہوا ہے، پیشاب کا پورا کھانا لات مار دو گے، آپ چھوڑ کے چلے جاؤ گے، نہیں کھاؤ گے۔ اگر یہ پتا چل جائے کہ زہر کا ایک قطرہ پڑا ہوا ہے لیکن کدھر پڑا ہوا ہے کچھ پتا نہ ہو، تب بھی چھوڑ دو گے، کیوں؟ تمہارے جان جانے کا خطرہ ہے، تمہاری جان جانے کے خطرے کے لیے تو تم اتنے بڑے دسترخوان پر کھانا گوارا نہ کرو۔ اور ایمان جانے کا خطرہ جو اتنے بڑے بڑے خطرناک، جس کے اندر بدعقیدگیاں ہوں، یہ خطرے موجود ہوں، دیکھو، پڑھو، اور عقیدت و محبت میں تم مجھے ہڑپ کرتے جاؤ، میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کے جہالت اور احماقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ علم نہیں رکھتے، یہ جاہل ہیں۔ اس طرح اندھے نہ بنو، اپنے دین کے لیے اس طرح اندھے نہ بنو، ہم تمہیں جگا رہے ہیں، ہم تمہیں بیدار کر رہے ہیں۔ اور یہی فنافی شیخ کا مسئلہ آیا ہے تو ذرا میں ایک اور بات آپ کو لگے ہاتھوں، جیسے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ 19ویں صدی کے یہ ہمارے دونوں حضرات خان صاحب اور شیخ صاحب سہارنپور دیوبند کے، یہ ہمارے اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب ہے حکایات اولیاء، جس کو ارواح ثلاثہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ اس کے صفحہ نمبر 265 کے اوپر، صفحہ نمبر 265 کے اوپر تصور شیخ کے مسئلے کی میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھو کس طرح سے یہ دونوں حضرات حنفی ہیں، قادری ہیں، چشتی ہیں، نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں، سب ہیں، مکمل طور پر تیجانی ہیں، شاذلی ہیں، مکمل بریلویت کے پورے سلسلے دونوں کے ملتے جلتے ہیں، قارورے دونوں کے ایک ہیں۔ نام کا فرق میں کہا کرتا ہوں کہ ایک بریلی کے دھرتی پر اپستھت ہوئے تو دوسرے میاں دیوبند کے دھرتی سہارنپور کاندھلا اور وہاں کے دھرتی پر اپستھت ہوئے، دونوں کا ایک ہی مزاج، دونوں کا ایک ہی ایمان۔ تصور شیخ کے حوالے سے میں ایک مثال دے کر کے آپ کو 265 صفحہ پہ میں آپ کو دیتا ہوں اور آپ اس کو سنیں کہ دیکھیں کہ دونوں کس طرح سے تصور شیخ کے مسئلے پہ ہیں۔ خان صاحب، یہاں بھی خان صاحب ہی روایت کر رہے ہیں، بہرحال اللہ خیر کرے، وہاں بھی خان صاحب ہی کی کتاب کے حوالے دیے، کہتے ہیں حکایت نمبر 306 صفحہ نمبر 265 ارواح ثلاثہ۔ خان صاحب نے فرمایا کہ، اور یہ ارواح ثلاثہ دارالاشاعت اردو بازار کراچی نمبر 1، یہاں سے کراچی کی چھپی ہوئی اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب ہے، اور کوئی دنیا کا مائی کا لال اس حوالے کو انکار کر دے تو 54 انعام ہے اس کو کتنا انعام ہے؟ 54، کیونکہ جب یہ پورا ایمان لائیں گے پورے روپے بھر کا تب ان کو روپے بھر کا انعام ملے گا، ورنہ 54 ہی کے یہ مستحق ہیں۔ سنو، کہتے ہیں خان صاحب نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت گنگوہی، رشید احمد گنگوہی، جن کا یہ تذکرۃ الرشید ہے، یہ جس کتاب کے اندر ہے، میں بتاؤں گا انشاءاللہ، اس کے اندر بھی بڑے بڑے گھوٹالے موجود ہیں۔ سنو، کہتے ہیں کہ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ جوش میں تھے۔ سنو، جوش میں اکثر آدمی ہوش کھو دیتا ہے، کہتے ہیں یہ بزرگان دین ہیں اس لیے ان کو جوش میں ہوش نہیں جاتے۔ سنو، جوش میں تھے اور تصور شیخ کا مسئلہ درپیش تھا۔ فرمایا کہہ دوں؟ عرض کیا گیا فرمائیے، پھر فرمایا کہہ دوں؟ عرض کیا گیا فرمائیے، پھر فرمایا کہہ دوں؟ عرض کیا گیا فرمائیے۔ تو فرمایا کہ 3 سال کامل حضرت امداد اللہ کا چہرہ میرے دل میں رہا ہے۔
کیا مطلب؟ یعنی میرے دل میں حضرت کا چہرے مبارک 3 سال تک رہا ہے اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے، یہ کوئی تصور نہیں ہے۔ حضرت قبر سے نکل کر باقاعدے دل کے اندر خیمہ زن تھے رشید احمد گنگوہی کے، اور پوچھ تاچھ تصور میں نہیں ہوتی، پوچھ تاچھ خیالوں میں نہیں ہوتی، پوچھ تاچھ حقیقت میں ہوتی ہے۔ تو جو بھی گویا نکلتا تھا حضرت کے زبان سے وہ تمام کے تمام حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی زبان ہوا کرتی تھی۔ سنو آگے کہتے ہیں، پھر اور جوش آیا، پھر اور جوش آیا، فرمایا کہہ دوں؟ عرض کیا گیا حضرت ضرور کہہ دیں، ضرور فرمائیے۔ فرمایا اتنے سال یعنی 3 سال نا، اتنے ہی سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں رہے اور میں نے کوئی بات آپ سے پوچھے بغیر نہیں کی۔ حد ہو گئی، واقعی حد ہو گئی کفر کی، استغفر اللہ۔ یعنی 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں نہ تھے، 3 سال تک دیوبند میں ان کے دل کے اندر جلوہ فرما تھے۔ تو بھائی میرے، اگر وہ بیچارہ طاہر القادری اس 14 صدی کے دور میں اگر وہ اپنے پاکستان بلاتا ہے کہ حضرت آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ٹکٹ دی ہے، ہمارے ٹکٹ پہ حضور فرما رہے ہیں کہ تم ہمارا ٹکٹ دینا، مہمان نوازی تم ہی کرنا منہاج القرآن کی بنیاد رکھنے کے لیے، اگر وہ پاکستان بلا لے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ بدکار یا کافر یا مشرک یا اس طرح کا بے ایمان یا گمراہ کیوں ہے۔ اور یہ حضرت علماء دیوبند جو اس بات کے دعوے کرتے ہیں کہ حضور کا دل ہمارے دل کے اندر حضور ہمارے دل کے اندر موجود تھے 3 سال تک، اور میں نے بغیر ان سے پوچھے ہوئے کوئی بات نعوذ باللہ نہیں کی ہے۔ پھر اور جوش ہوا، شیطان نے اور کھودا ہوگا، ابھی تک تو رسالت کے منصب پر پہنچے نا، خدائی کا دعویٰ تو کرنا باقی ہے نا۔ اور جوش ہوا، فرمایا اور کہہ دوں؟ عرض کیا گیا فرمائیے، مگر خاموش ہو گئے۔ اب ایک ہی چیز باقی تھی، نبی کے بعد تو خدائی کا درجہ ہے نا، اب اس کے بعد تو اور تیسرا تو آئے، شیطان تک تو پہنچیں گے نہیں، کیونکہ عروج ہو رہا ہے نا، تو عروج میں جو ہے زوال نہیں آ سکتا ہے۔ جناب علی یہ ہیں تصور شیخ کے، اور یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون ہیں بتاؤں میں آپ کو؟ بس یہ میں سمجھتا ہوں یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جن کے پوچھے بغیر مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نے کوئی کام نہیں کیا ہے، یہ کون ہیں؟ ذرا ان کی بھی جنم کنڈلی کھول کے میں بتاتا ہوں، اور زبان میری ہو تو لعنت ہے اپنی طرف سے زبان کھولنے والے پر۔ حضرت زکریہ صاحب کی یہ کتاب ہے تاریخ مشائخ چشت، حضرت زکریہ صاحب کی کتاب ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے برکت العصر والعصر ان الانسان، ہے نا، قسم ہے زمانے کی، تو عصر مانے زمانہ، برکت العصر زمانے کے برکت، قطب العالم پورے 4 قطب ہیں پوری دنیا کے اندر، ایک کونا پکڑے ہوئے ہیں، تو ایک کونا زکریہ صاحب بھی پکڑے ہوئے ہیں، جس دن یہ ہلیں گے اس دن ختم، خلاص دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ تو قطب العالم یہ تو 4 کونے نہیں، پوری دنیا کے قطب ہیں یہ۔ عارف باللہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ المہاجر المدنی، یہ ان کی تصنیف ہے، سنیے۔ اور اس کا پتہ ملنے کا مکتبہ شیخ زکریہ مفتی اسٹریٹ سہارنپور UP، اور یہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کے بارے میں کیا لکھتے ہیں ذرا وہ بھی آپ حضرات ذرا غور سے دیکھیں کہ جناب علی انہوں نے کیا بیان دیا ہے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ دیکھیں صفحہ نمبر 234، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی بات میں کر رہا ہوں جو مولانا رشید احمد گنگوہی کے دل میں تھے، اور یہ سب پورا ڈانڈا ایک ہی ہے بھائی، سنو، یعنی پورے دیوبند کے لوگ ان سے مرید تھے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت بیمار ہو گئے تو حضرت نے کہا مجھے جھنجھانا پہنچاؤ، مجھے قصہ مختصر لمبا چوڑا ہے، بہرحال کہنے لگے مجھے جھنجھانا پہنچاؤ، تو جھنجھانا کے لیے یہ جو ہے حضرت جانے لگے، تو کہتے ہیں پالکی تھانہ بھون پہنچی تو میانہ مسجد کے پاس ٹھہرایا، میں بھی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت نے فرمایا اچھا بہرحال تم اکیلے تھے، پھر کہتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ اب پیام سفر آخرت آ گیا ہے، یعنی اب مرنے والا ہوں میں۔ تو کہتے ہیں کہ جب حضرت نے یہ کلمات فرمائے تو میں پالکی کی پٹی پکڑ کر رونے لگا، میں پالکی کی پٹی پکڑ کر کیا ہوا؟ رونے لگا۔ اچھا جناب، حضرت نے تسلی دی، سنو اور دیوبند کے لوگوں
اور اپنے آپ کو دیوبندی کہلانے والوں، گرو گھنٹال ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، وہ اپنے ماننے والوں کو ان کے شان میں ایک کلمہ بھی کوئی کہہ دے تو اللہ اکبر، اس کو کافر سے کمتر نہیں سمجھا جاتا ہے۔ لیکن سنو ان کا ایمان اور عقیدہ کیا ہے۔ میں ایمان و عقیدے کی بات کرتا ہوں، میں اور دوسری بات نہیں کرتا۔ اور ہمارے سلمان صاحب ندوی کو بھی کوئی بتا دے کہ یہ گند تمہارے بزرگوں کی کتابوں میں موجود ہے حضرت، اگر اس کے باوجود بھی آپ کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں تو ہم آپ کے لیے ہدایت کی دعا کریں گے۔ کہتے ہیں کہ جب پالکی پٹی پکڑ کر رونے لگا تو حضرت نے تسلی دی اور فرمایا فقیر مرتا نہیں بلکہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کرتا ہے۔ فقیر کی قبر سے وہی فائدہ ہوگا جو ظاہری زندگی میں ہوتا تھا۔ سنو کیا سمجھے؟ فقیر کی قبر سے۔ اور اے ہمارے تبلیغی جماعت کے دوستو، تم تو کہتے ہو نا کہ تبلیغی جماعت میں قبر پرستی نہیں سکھائی جاتی ہے۔ میں تمہارا تو نمبر ہی نہیں آیا، ابھی نمبر تو بہت دیر میں آئے گا، اتنی جلدی نہیں۔ یہ کتابیں تمہیں کچے گھڑوں کے اندر اتنی جلدی پانی نہیں بھرا جاتا ہے، جب تک وہ گھڑے پکے نہ ہو جائیں، تب تک ٹھنٹھناہٹ کی آواز نہ آنے لگے، تب تک تمہیں یہ باتیں نہیں بتائی جائیں گی، تم بیچ میں لٹکتے رہو گے۔ سنو، کہتے ہیں کہ روتے کیوں ہو؟ جو فائدہ زندگی میں ہوتا تھا وہی فائدہ مرنے کے بعد قبر سے ہوگا۔ استغفر اللہ۔ یہ بتاؤ، بریلوی اگر قبر کے اوپر پوجا کرے، قبر والے کے اندر تصور کرے اور یہ تصور کرے کہ میرا پیر سن رہا ہے، میرا پیر زندہ ہے، حضرت بیٹا دیتے ہیں، حضرت بیٹی دیتے ہیں، حضرت سے وہی فائدہ ہوگا جو زندگی میں فائدہ ہوتا تھا۔ حضرت زندگی میں کھانا کھلاتے تھے، مرنے کے بعد بھی کھانا کھلائیں گے۔ حضرت زندگی میں پانی پلاتے تھے، مرنے کے بعد بھی پانی پلائیں گے۔ حضرت زندگی میں شادی کرتے تھے، مرنے کے بعد بھی شادی کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ جو فائدے زندگی میں وہی فائدے آخرت میں، مرنے کے بعد بھی۔ تو بتاؤ باقی کیا رہا پھر؟ تو حضرت کا مرنا اور جینا برابر ہی رہا۔ اور جیسا کہ انہوں نے خود کہا کہ فقیر مرتا نہیں ہے بلکہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ بالآخر 58 سال کی عمر میں آخرکار وہ مر گئے۔ بہرحال جناب علی مر گئے، ان کو ایک شہید کے بغل میں دفن کر دیا گیا۔ تو ایک صاحب کشف بزرگ ان کے مزار پر حاضر ہوئے، کن کے؟ حضرت میاں جی نور محمد کے مزار پر حاضر ہوئے۔ تو انہوں نے کہا افسوس، کس ظالم نے ان کو سید محمود کے پاس دفن کر دیا ہے؟ میاں جی نور محمد کو کس ظالم نے دفن کر دیا ہے ان کے قبر کے بغل میں؟ ارے یہ ادب کی وجہ سے اپنے انوار روکے ہوئے ہیں۔ ہاں، ریموٹ کنٹرول ہے، بالکل روکے ہوئے ہیں اپنے انوار۔ اگر کسی ویرانے میں ہوتے تو دنیا ان کے انوار سے جگمگا جاتی۔ سنو، دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے، قبروں سے انوار پھوٹتے ہیں، قبروں سے فائدے ہوتے ہیں، قبروں سے جناب۔ اب کہو گے، کوئی کہہ سکتا ہے تم جاہل ہو، یہ انوار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روشنی، انوار کا مطلب ہے ہدایت کی روشنی، ہدایت کی روشنی، فائدے کی روشنی۔ تو زندگی میں نہ پھوٹی، مرنے کے بعد پھوٹ رہی ہے، مرنے کے بعد پھوٹ رہی ہے۔ اور یہ میاں جی نور محمد کون ہے معلوم ہے؟ ہاں، یہ میاں جی نور محمد وہی ہیں جن کے لیے گنگا میاں نے اپنا ہاتھ نکالا تھا، اور بڑا حسین ہاتھ تھا، اور گنگا میاں سے انہوں نے پانی مانگا تو گنگا میاں نے اندر سے پانی لوٹے میں دے کے بڑے حسین و جمیل حضرت میاں جی نور محمد کو دیا تھا۔ اب یہ واقعہ ہے، میں بتاؤں گا بعد میں۔ یہ سب اللہ کی قسم ہے، یہ سب ان کے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ اس دور کے مفکر ملت جو مر گئے، حضرت علی میاں ندوی صاحب، ان کے مقدمے کے ساتھ یہ کتاب چھپی ہوئی ہے۔ مجھے افسوس تو اس بات پہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اور آج ابھی بھٹکل کے اندر سے، میں دمام میں تھا جب میں دبئی جا رہا تھا، تو دمام میں تھا میں، تو ہمارے کچھ دوستوں نے حضرت مولانا نمبر نکلا بھٹکل نیوز کا، اس کے اندر باقاعدے مولانا اکبر علی ندوی صاحب ہیں، انہوں نے، اور میں وہ آرٹیکل لایا ہوں، ریاض والوں نے لے لیا ہے، انشاءاللہ وہ فیکس، میں نے کہا بھائی فیکس کر دینا، جمعرات کو میرا پروگرام ہوتا ہے، میں ذرا وہاں نقاب کشائی کروں گا اور ایک نیا دھماکہ ہوگا لوگوں کے ذہنوں میں۔ لیکن وہ پتہ نہیں، اب آفس تو بند ہے، بہرحال بھیجا ہوگا انہوں نے، لیکن میں لاؤں گا انشاءاللہ، کوئی بات نہیں ہے۔ وہ تو میں تو کوئی بتایا نا، ایک لفظ جو بولوں اور ریکارڈ میرے پاس نہ ہو، الحمدللہ ریکارڈ ہوتا ہے، میں کوئی بات کیوں، مجھے پتا ہے گرو گھنٹال لوگ بلبلا
चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अरे ये क्या पोलें खोल रहा है, इसने तो जिंदगी, ये तो पूरा हमारा बेड़ा गर्क कर रहा है। हाँ, इसलिए मैं मुकम्मल तौर पर मुकम्मल से लेकर के चल रहा हूं, ताकि मानो न मानो जाने जहां इख्तियार है, यह हकीकत है। तौबा करो और तकवे, तहारत और परहेजगारी की बातें न करो, वो बात की बात है। पहले ईमान और अकीदा दुरुस्त करो, आओ किताब और सुन्नत के मुताबिक एक प्लेटफॉर्म पे, बाद में देख लेंगे। तो जनाब अली लिखता है, मौलाना अकबर अली नदवी साहब हैं, कोई उत्तर प्रदेश के वहां पढ़ा रहे हैं, वो लिखते हैं कि हजरत मौलाना जो थे उनकी इसको ख्वाब में देखा है 3 बड़े बड़े नदवी मौलवियों ने। हमारे नदवी साहब भी बैठे हैं, गौर से सुनिए। 3 बड़े बड़े नदवी मौलवियों ने देखे हैं इस ख्वाब को, और लिखा है कि हजरत मौलाना की सूरत ख्वाब में देखा, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो हजरत मौलाना की सूरत बेऐन ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत है। अस्तगफिरुल्लाह, हजरत मौलाना की सूरत क्या है? बेऐन ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नहीं, बेऐन ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत है, तरह नहीं है, मिसल भी नहीं है। हजरत की सूरत बेऐन ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत है। हजरत बहुत बड़े तसर्रुफ वाले थे, हजरत तसर्रुफ फरमाते थे लेकिन डींगे नहीं हाँकते थे। हजरत बड़े तवज्जो वाले थे लेकिन सबके साथ वो मामला नहीं करते थे, खास लोगों के साथ। वो मेरे पास कॉपी मौजूद है, इंशाल्लाह वो भी आएगी उस वक्त जब हजरत सलमान साहब नदवी का वो जुबान, उनकी लखनवी जो जुबान है टकसाली, वो इंशाल्लाह पेश की जाएगी, वो पर्चा भी पेश किया जाएगा। तो हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के जो पीर मियाँ जी नूर मोहम्मद हैं, उस वक्त वो वाकया भी उनका गंगा मैया का मैं बताऊंगा कि किस तरह उनके लिए गंगा मैया ने अपना चूड़ियों में और हिनाई हाथों में किस तरह उनको पानी दिया था साधुओं को, और किस तरह से इन्होंने मांगा था, वो बात की बात है। पहले ये वाकया हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की का सुनो कि ये शख्स कितना बदअकीदा था और कितने बुरे अकीदे के ये लोग थे। सुनो, कहते हैं कि मियाँ जी नूर मोहम्मद पूरे अनवार रोके हुए थे। अच्छा, अगर फितने का अंदेशा न होता तो मैं इनकी हड्डियां निकालकर दूसरी जगह दफन कर देता और फिर उनके अनवारों बरकत का मुशाहिदा होता। और मैं कहता हूं देवबंद के लोगों, जाओ, मैं नक़्ज़े अमन की जिम्मेदारी लेता हूं, तुम्हें कोई अल्लाह की कसम छेड़ने नहीं आएगा। मियाँ जी नूर मोहम्मद का मज़ार आज भी मौजूद है। अगर ये बात हक है जो इसने लिखी है और उसने अभी तक अनवार रोके हुए हैं, तो जाओ, न तुम्हारे पास कोई बरेलवी जाएगा, न कोई अहले हदीस तुम्हें रोकने जाएगा। क्यों? तुम अपने पुरखों की कब्रें खोदो या कुएं खोदो, तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं। और हिंदू तो खैर जरूरत ही नहीं है, जाओ, हम जमानत देते हैं, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है, कोई फितना नहीं होगा। मियाँ जी नूर मोहम्मद की कब्र को खोदो और किसी जो है सहरा के अंदर ले जाकर के दफन कर दो, और फिर तजर्बा करो कि देखो कितने लोग मुसलमान होते हैं, कितने अनवार आते हैं, कितने लोग फैज़याब होते हैं। हमें बतलाओ, है कि नहीं है भाई? मशवरा है, सही कि नहीं है? काश इस मशवरे पर अमल होता। लेकिन ये बोलते हैं, समझते नहीं, ये बोलते हैं, समझते नहीं है। अल्लाह इन्हें समझ अता फरमाए। कहते हैं कि मजार के सरहाने, अब जकरिया साहब की जुबान सुने, जकरिया साहब कहते हैं कि मजार के सरहाने आला हजरत, अभी तक यही आला हजरत थे, नहीं कौन? बरेली के खान साहब, यही आला हजरत थे। हाँ, ये देखें, आला हजरत यही थे, सिर्फ हुजूर पुरनूर आला हजरत, ये भी आला हजरत हैं। आला हजरत अक़दस हाजी इमदादुल्लाह साहब ने मंदरजा झेल अशार, चंद अशार का कतबा नसब कराया था, जो अब भी वहां मौजूद है। अब भी वहां, अभी कितने बरस हुए इनको मरे हुए? शायद मेरा ख्याल है सन 60, 62, 65 या 67, 68 में मरे हैं ये हाजी कौन? हजरत जकरिया साहब, जो तबलीगी निसाब के किताबें बांटने वाले हैं, मकतबे के मुदीर थे। इनके बाप भी किताबें बेचते थे, ये भी किताबें बेचते थे, चूंकि किताबें लिख करके खूब आमदनी करी है इन्होंने तबलीगी निसाब लिख करके। तो जनाब अली ये कहते हैं कि अभी तक वो कतबा मौजूद है। यानी वो अशार क्या है? सुनो, अशार तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैं 2-4 अशार सुनाता हूं। कहते हैं कि पास उस मरकद के किबला रुख नबी, पास उस मरकद के किबला रुख नबी, है जियारत गाह मेरे पीर की, उस जगह है मरकदे पाके जनाब, उस जगह है मरकदे पाके, मरकदे पाक यानी पाक कब्र मेरे पीर की, उस जगह है मरकदे पाके जनाब, सर झुकाते हैं जहां सब शैखो शाब, सब बुढ़े और नौजवान जहां जाके क्या झुकाते हैं?
شیش نواتے ہیں, سر جھکاتے ہیں, قبروں کے اوپر جا کے کیا کرتے ہیں؟ بولو بولو. بریلوی اگر چادر اٹھا کے چوم لے, حرام, شرک بدعت کرتے ہو ہیں. اور یہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی جہاں سر جھکوا رہے ہیں, میاں مسلمان کا سر کسی درگاہ کے اوپر نہیں جھکتا, نہ کسی مندر کے اوپر جھکتا ہے. مسلمان کا سر اگر جھکتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کے دربار میں جھکتا ہے. تم مزاروں کے رسیا, مزاروں کے پرستش کرنے والے کہتے کچھ ہو اور اپنی ان کتابوں میں لکھتے کچھ ہو. سنو, زکریا صاحب کو بھی بولو اور ان کے ماننے والوں کو بھی بتاؤ کہ دیکھو حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کتبے لگا لگا کے کس طرح شعر لکھ رہے ہیں. اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, آگے سنو, آگے لکھتے ہیں کہ جس کو ہووے شوق دیدار خدا, جس کو اللہ کے دیدار کا شوق ہوئے. بولو آپ کو ہے شوق اللہ کے دیدار کا کہ نہیں؟ کس مسلمان کو نہیں ہے بھائی؟ ہر وہ شخص جو مسلمان ہے وہ کیا امید رکھے ہوئے ہے کہ اسے اللہ کا دیدار ہو جائے, دیکھ لے, ہے کہ نہیں؟ تو لکھتے ہیں اگر تم اپنے اس شوق کو پورا کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فارمولا سنو, جس کو ہوئے شوق دیدار خدا ان کے مرقد کی زیارت کو وہ جا. مولانا میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کے کفر نہیں ہو سکتا ہے. جس کو ہوئے شوق دیدار خدا ان کے مرکز کی زیارت کو وہ جا. نعوذ باللہ, اس حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی قبر کی, اس میاں جی نور محمد کے قبر کی زیارت کرو. اللہ کا دیدار ہے وہ, اس کی قبر اللہ ہے. نعوذ باللہ, کیا تم ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اور ذرا ہوش کے ناخن لو. میرے اوپر زبان درازیاں کرنے والوں اور زبان کھولنے والوں, پہلے اپنے ایمان اور عقیدوں کے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے دیکھو. میری زبان سے کوئی لفظ بیجا نہیں نکلتا ہے, اللہ کا شکر ہے. کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک ذمہ دار کی حیثیت سے بولتا ہوں. ایک ایک کلمہ میرا تولا جا رہا ہے, ناپا جا رہا ہے, جانچا جا رہا ہے, اس کو چھان اور پھٹکا جا رہا ہے. اس لیے میں امت کے اندر ہرگز وہ بات نہیں کہتا جس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتا ہوں. یہ بتاؤ مجھے اس سے بڑا کفر اور کیا ہو سکتا ہے کہ قبر کی زیارت کرو تو اللہ رب العزت کا دیدار ہو؟ دیدار کی طرح ہے. نعوذ باللہ, استغفر اللہ. اور اس کے اوپر بھی تم کہتے ہو کہ بہت بڑے ایمان والے ہیں. جاؤ, ہم ایمان والے کیا, یہ تو مر گئے, اللہ ان سے نپٹے گا, لیکن تم تو زندہ ہو, اللہ کے لیے تم آنکھیں کھولو. کہتے ہیں یعنی پیرو مرشدو مولا میرے حضرت نور محمد نیک پہ اعتقاد دل سے جو جائے وہاں, دل کے عقیدوں سے جو جائے وہاں, اس پہ سب اسرار باطن ہوں آیا. جتنے چھپے ہوئے راز اور بھید ہیں, جب وہاں تم جاؤ گے قبر کی زیارت کے لیے, سب کچھ آیا ہو جائے گا. تبلیغی جماعت کے لوگوں, یہ تمہارے پیر حضرت زکریہ صاحب ہیں, یہ ان کی کتاب ہے, یہ تاریخ مشائخ چشت. اور جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت, اور جو اس کو سن کر کے مکر جائے اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے. اور ایسے بدعقیدگیاں لکھنے والے اللہ تبارک تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے. کہتے ہیں کہ دیکھتے ہی اس کے مجھ کو ہے یقین, قبر کو دیکھو گے تو مجھ کو یقین ہے. کیا؟ اعوذ باللہ, استغفر اللہ. یہ کلمہ کفر میں کیسے کہوں؟ کہتے ہیں کہ دیکھتے ہی اس کے مجھ کو ہے یقین, اس کو ہو دیدار رب العالمین. اعوذ باللہ. یہ کون سا فلسفہ ہے مجھے بتاؤ؟ یہ کون سی عبارت ہے جسے امت کے لوگ نہیں سمجھ سکتے, دیوبند کے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں؟ اتنا جھوٹ اور اس قدر بدعقیدگی تو بریلویوں نے بھی اپنے کتابوں میں نہ لکھی جتنی دیوبندیوں نے لکھی. کہتے ہیں کرتے ہی زیارت مزار پاک کی ہوویں ظاہر اس پہ اسرار خفی, جتنے پوشیدہ اسرار ہیں سب کچھ ظاہر ہو جائیں گے. حضرت میاں جی صاحب کا مزار خام ہے, البتہ اس کا حلقہ پختہ ہے. ارے میاں کچا بنواؤ یا پکا, تمہارا عقیدہ کچا ہو تو سب بیکار ہے. ہاں, بعض لوگوں نے چاہا تھا کہ اس کو ایک ہاتھ بھی اونچا کرے, مگر آپ نے کسی کو خواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ خلاف سنت ہے, ایسا نہ کرو. بیٹا بے ایمانی کی بات کر رہے ہو, ایمان جا رہا ہے, اس کی فکر نہیں ہے, اور قبر کو اونچے نیچے کے چکر میں پڑے ہوئے ہو. گویا قبر کو
یعنی کیا ہے یہ بولتے ہیں پر سمجھتے، یہ بولتے ہیں پر سمجھتے نہیں ہے۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اور جناب علی اب وہ کشف و کرامت کی تو خیر ایک سے ایک جو ہے جناب علی باتیں ہیں اس کے اندر، میں ان کی کرامتوں میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ بات تھی حضرت جو ہے تصور شیخ کی، اور پھر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو ان کے دل کے اندر تھے رشید احمد گنگوہی کے، اور پھر ان کے پیر میاں جی نور محمد کی، یہ پوری ان کی اسٹوری تھی۔ باقی رہا حضرت جنید یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید کا کلمہ، اور اس کے بعد میں اشرف علی صاحب تھانوی کی بات ارواح ثلاثہ کے حوالے سے جو انہوں نے لکھی ہے کہ دیوبند کے رشید قاسم نانوتوی قبر سے مرے ہوئے روح جسم کا لبادہ پہن کر کے دیوبند میں آ گئی، اور باقاعدہ براقات ہوئی، گفتگو ہوئی۔ یہ تمام سب چیزیں میں اگلے درس میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اخیر میں میں عرض کروں گا کہ اے دنیا کے لوگوں، اللہ کے لیے اللہ سے ڈرو، اور اپنے ایمان اور عقیدے کو قرآن و سنت کے مطابق کر لو، اور اللہ اور اس کے رسول نے جیسے عقیدے بنائے ہیں بتائے ہیں اس کے مطابق عمل کرو۔ یہ تمام سب شرکیہ کفریہ باطلانہ عقائد ہیں، گمراہیانہ عقائد ہیں، ان سے توبہ کرو، ورنہ جہنم کے سوا کہیں تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ نہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی آئیں گے، جب میاں جی نور محمد آئیں گے، نہ زکریا صاحب آئیں گے، نہ الیاس آئیں گے، اور نہ ہی نانوتوی آئیں گے، نہ رشیدی آئیں گے، اور نہ کوئی اور آئے گا، نہ احمد رضا خان، نہ قادری، نہ چشتی، نقشبند، کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ کی قسم اللہ کے سامنے تم اکثر تنہا کھڑے ہوگے، تم یہاں دنیا میں ان کے نام کے ڈھڈورے پیٹ پیٹ کر اپنے جہنم کو ضرور بھر لو گے، لیکن اللہ کا جہنم تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ نہ کرے تم اس کے اندر جاؤ۔ ہم تم سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ اے لوگو تفرقے نہ کرو، کتاب و سنت کے پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر اپنے ایمان اور عمل کو، عقیدے کو کتاب و سنت کے مطابق کر لو۔ ہماری یہی دعوت ہے، ہماری یہی التجا ہے، ہماری یہی فریاد اور یہی درخواست ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ ہم مسلمانوں کے صفوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، اور ہم سب کو کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے دلوں میں نور ایمان عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت نور ایمان کو اس کے اندر زیادتی فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔